بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے حرکت میں ہوتے ہیں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3792۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2528۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد مبارک میں ہے، اور ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2989۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ بحوالہ سنن ترمذی و سنن ابن ماجہ۔ نماز کی قبولیت کی دعا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی نماز سے جو فائدہ نہ دے۔ بحوالہ سنن ابو داود، حدیث نمبر 1549۔ باپ کے دوستوں کی عزت و تکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ بحوالہ سنن ابو داود و صحیح مسلم و سنن ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے خوشبو پیش کی جائے وہ اسے نہ لوٹائے، کیونکہ وہ اٹھانے میں ہلکی اور سونگھنے میں اچھی ہوتی ہے۔ بحوالہ سنن نسائی، حدیث نمبر 5261۔ زیادہ نعمتیں زیادہ سوال، کم نعمتیں کم سوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیر و محتاج مسلمان جنت میں مالداروں سے آدھا دن پہلے داخل ہوں گے، اور یہ آدھا دن 500 برس کے برابر ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2354۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے درست نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے۔ بحوالہ سنن ابو داود، حدیث نمبر 5004۔ بطور مذاق بھی ایسا کرنا صحیح نہیں، کیونکہ اس میں ایذا رسانی ہے۔ قیامت کی ایک علامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر جو دور بھی آتا ہے تو اس کے بعد آنے والا دور اس سے بھی برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 7068۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے اونگ آنے لگے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ بیٹھ جائے۔ بحوالہ سنن ابو داود، حدیث نمبر 1119۔ مدینے والوں کو ستانے والوں پر وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی فریب کرے گا وہ اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک میں پانی گھل جایا کرتا ہے۔
بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1877۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں جن میں وہ روزے رکھ لیتا ہے، اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جن میں وہ قیام کر لیتا ہے۔ بحوالہ شعیب الایمان جلد 3 حدیث نمبر 3940۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔